السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مجھے ایک دو بار لوگوں نے پوچھا کہ یہ ٹوپی اس طرح اتنی لمبی ٹوپی کیوں لگاتے ہو، یہ باورچی جیسی ٹوپی لگتی ہے۔ تو دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک 5-10 منٹ ٹائم نکال لیجئے تو میں آپ کو تاج کی پوری حقیقت اور پوری ہسٹوری آپ کو بتانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صوفی لوگ ایسی ٹوپی کیوں لگاتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ صوفی ایسی گول ٹوپی تاج کو کیوں لگاتے ہیں۔ میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہسنی نیٹ پر۔ آپ حضرات یہ جو میرے سر پر تاج شریف دیکھ رہے ہیں یا اسے جو ہے ٹوپی کہہ لیجیے آپ، وہ آپ میرے سر پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے سلسلے میں اس طرح کی ٹوپی جو ہے، اس طرح کا تاج شریف وہ کیوں لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال میرے پاس یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ کے سلسلے جہانگیریہ کے بانی ہیں حضور فخر العارفین حضرت خواجہ عبدالحی چاٹگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو سجادگان ہیں، ان کے یہاں جو مرید ہیں بنگلہ دیش میں، وہ تو اس طرح کا تاج نہیں لگاتے ہیں، ان کا تاج شریف تو الگ ہے، تو پھر آپ یہ تاج کیوں لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ شریف کو چھوڑ کر یہ ٹوپی کیوں لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھائی یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے سلسلے کی جو ٹوپی ہے، یہ تاج شریف جو ہے، یہ ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اس کو کہاں سے خرید سکتے ہیں، ہم اس کو کہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تاج جہانگیری ہے، یہ تاج ابوالعلائی ہے، یہ تاج غوثیہ ہے، یہ تاج مولا علی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر اس تاج کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج اس تاج شریف کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر یہ تاج شریف سلسلہ جہانگیریہ میں کیوں لگایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو آپ کے سارے سوالوں کا میں اس ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ تو عزیزان گرامی، تاجدار سلسلہ جہانگیریہ غوث العالم فخر العارفین حضرت خواجہ صوفی عبدالحی چاٹگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں سیرت فخر العارفین میں کچھ یوں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک پر پچ گوشیہ ٹوپی یا 5 ترکی کلا کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ اپنے سر پر لگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ بروز جمعہ امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ تو یہ تو اس میں ہو گیا، اب اس میں اس تاج شریف کا تو کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو آخر اس تاج کی حقیقت ہے کیا؟ تو دیکھیے، اس تاج شریف سے جڑے ہمیں 2 واقعہ ملتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہم نے اس سلسلے کے بزرگوں سے سنا، اور دوسرا وہ جو ہم نے اس سلسلے جہانگیریہ کی کتاب میں پڑھا۔ تو ان دونوں کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور ان دونوں واقعوں کا کہیں نہ کہیں کچھ کنیکشن ہے جو میں آپ کو بتا دوں گا۔ پہلے آپ واقعہ سن لیجئے۔ تو پہلا واقعہ یوں ہے کہ حضور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ جہانگیری خواجہ حسن سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ اس طرح کی ایک ٹوپی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے سلی اور اپنے پیر و مرشد خواجہ نبی رضا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بطور تحفہ بطور نذرانہ پیش کی کہ حضور، میں نے آپ کے لیے ٹوپی سی ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ تو خواجہ نبی رضا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ تاج شریف خواجہ حسن سرکار سل کر لے گئے تھے، اس کو پسند فرمایا، قبول کیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا۔ اور اپنے سر مبارک پر کچھ دیر رکھنے کے بعد میں اپنے سر مبارک سے اس تاج شریف کو اتارا اور پھر خواجہ حسن سرکار کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ محمد حسن، یہ ٹوپی نہیں، یہ تاج ہے اور یہ تمہاری پہچان بنے گا، تم اس سے پہچانے جاؤ گے۔ تو اس دن کے بعد سے آج تک سلسلہ حسنی کے جتنے مرید ہیں وہ اس تاج شریف کو اپنے سر مبارک پر لگانے لگے، اور خواجہ نبی رضا سرکار کے قول کے مطابق یہ اس سلسلہ حسنی کی جو ہے وہ پہچان بن گیا۔
और दूसरा वाक़या इस ताज शरीफ से रिलेटेड हमें मिलता है किताब मखज़न तसव्वुफ़ के अंदर। किताब मखज़न तसव्वुफ़ के सफ़ा नंबर 294 और 295 में हेडिंग है पसंदीदा लिबास। ख्वाजा नबी रज़ा सरकार का पसंदीदा लिबास, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए, इसमें लिखा है कि एक मर्तबा ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ढाका से अपने गांव भैंसुरी शरीफ जा रहे थे। रास्ते में आप चटगाम शरीफ में अपने पीरो मुर्शिद हुजूर फ़खरुल आरिफ़ीन शरीफ अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए। तो उस वक्त ताज शरीफ है लिबास में मलबूस थे, वो लिबास क्या था? इसके अलावा देखिए, आपके सर मुबारक पर कुलाहे गौसिया कुर्ता, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो इस सिलसिले जहांगीरिया के मुरीदीन हैं वो लंबा कुर्ता पहनते हैं, जिस तरह का वो कुर्ता आपके जिस्म मुबारक पर था। इसके अलावा तहबंद, सदरी और कांधे पर जो दस्तार हमारे पड़ी होती है या रुमाल कह लीजिए, वो जो है आपके कांधे पर पड़ा हुआ था। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस लिबास में मलबूस थे। जो लिबास इस वक्त आप देखते हैं हमारे सिलसिले में सूफियों का, उस लिबास में ख्वाजा नबी रज़ा सरकार मलबूस थे। और ये फर्स्ट टाइम था जब आप अपनी पीरो मुर्शिद की बारगाह में इस लिबास में पहुंचे। तो जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस लिबास में अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंचे, तो आपको देखते ही हुजूर फ़खरुल आरिफ़ीन ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी रज़ा, हमने आलम रोया में फरिश्तों को इसी लिबास में मलबूस देखा है। हमने आलम रोया में फरिश्तों को इसी लिबास को पहना हुआ देखा है, इसी लिबास में उन्हें मलबूस देखा है। वाकई ये लिबास मलाइका है, ये वाकई ये फरिश्तों का लिबास है। ये हुजूर फ़खरुल आरिफ़ीन हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह से इरशाद फरमाया कि ये फरिश्तों का लिबास है। हमने मलाइका को आलम रोया में जो है वो इसी लिबास में मलबूस देखा है। और आगे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें इस लिबास में मलबूस देखकर, तुम्हें ये लिबास पहना देखकर हम बहुत खुश हुए, हमें बहुत खुशी हुई। अब तुम इसी लिबास को इख्तियार कर लो, अब तुम यही लिबास पहनो। ये किसने फरमाया? ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी ने अपने मुरीद ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह से कि तुम अब इस लिबास को इख्तियार कर लो। अब भाई फरमाने मुर्शिद था तो उसको कैसे टाला जा सकता था। उसके बाद से ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह का पसंदीदा लिबास यही बन गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस लिबास को इख्तियार फरमाया और आज तक सिलसिले जहांगीरिया में सनत के तौर पर ये जो लिबास आप देख रहे हैं, जिस तरह का सूफी पहनते हैं, ये सनत के तौर पर इस सिलसिले जहांगीरिया के हल्का बगोशान इख्तियार फरमाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो मैंने पहला वाक़या ख्वाजा हसन सरकार का बताया था, उसका और इस दूसरे वाक़या का कनेक्शन ये है कि ये ताज शरीफ ख्वाजा हसन सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से सिलकर अपने पीरो मुर्शिद नबी रज़ा सरकार को जो है वो नज़र किया, पेश किया और उन्होंने इस ताज शरीफ को कबूल फरमाया। वापस से उतार कर हालांकि ख्वाजा हसन सरकार के सर मुबारक पर रख दिया और फरमाया कि तुम्हारी ये ताज शरीफ पहचान बनेगा। हो सकता है कि ख्वाजा हसन सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ताज शरीफ और सिलकर अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा नबी रज़ा सरकार की बारगाह में फिर से पेश किया हो और ख्वाजा नबी रज़ा सरकार उस ताज शरीफ को लगाकर अपने पीरो मुर्शिद हुजूर फ़खरुल आरिफ़ीन की बारगाह में हाजिर हुए हों। और ख्वाजा फ़खरुल आरिफ़ीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी रज़ा, इस लिबास को इख्तियार करो। तो वो दिन है और आज का दिन है कि ये लिबास हमारी सनद बन गया, हमारी पहचान बन गया हमारे सिलसिले जहांगीरिया की। तो आपको इस ताजे जहांगीरी की हकीकत पता चल गई। अब इसके बाद में हमारे कुछ भाई मुझसे ये सवाल करते हैं कि भाई हम इस ताज शरीफ को ख़रीदना चाहते हैं, हमें ये पसंद है, वो हमको कहाँ से मिलेगा? तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि इस सिलसिले जहांगीरिया का भी हर फर्द, इस सिलसिले जहांगीरिया से जुड़ा हर शख्स इस ताज शरीफ को नहीं लगाता है। उसकी वजह यह है कि ये ताज शरीफ ऐसा नहीं कि हम मार्केट से खरीद कर ओढ़ लें, बल्कि ये पीरो मुर्शिद की तरफ से अता किया जाता है। ये पीरो मुर्शिद की तरफ से अता किया जाता है अपने मुरीद को। वो चाहे जिसे अता कर दे, एक साहिब इजाज़त व खिलाफत बुजुर्ग चाहे जिसको अता कर दे अपने मुरीद को, अपने किसी अकीदतमंद को, वो अता कर सकता है। बाकी किसी आम शख्स को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मार्केट से जाकर इसको खरीद कर पहन ले। ये जो ताज शरीफ आप मेरे सर पर देख रहे हैं, ये मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत सूफी रियाज अहमद मकसूदी साहब किबला ने जो है मुझको इनायत फरमाया था। और उसके बाद में जब मैं भैंसुरी शरीफ अभी उर्से महबूबुल औलिया में गया तो हुजूर बदरुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफी जावेद मियां सरकार ने भी मुझको एक ताज शरीफ इनायत फरमाया।
تو اس کے بعد سے میں یہ تاج شریف لگا رہا ہوں. باقی اس سے پہلے میں یہ تاج شریف نہیں لگا سکتا تھا جب تک مجھے جو ہے میرے پیر و مرشد کی طرف سے عطا نہیں ہوا تھا. جیسا کہ میں نے ابھی واقعہ بیان کیا اس میں آپ نے سنا کہ یہ تاج شریف خواجہ حسن سرکار نے ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ اپنے سر پر رکھ لیا ہو، بلکہ خواجہ نبی رضا سرکار نے خواجہ حسن سرکار کو یہ تاج شریف عطا فرمایا تھا کہ محمد حسن یہ تاج تمہاری پہچان بنے گا. خواجہ نبی رضا سرکار نے تاج شریف کو عطا فرمایا تھا. ویسے ہی حضور فخر العارفین رضی اللہ تعالی عنہ نے خواجہ نبی رضا سرکار کو یہ لباس عطا فرمایا کہ نبی رضا اس لباس کو اختیار کرو، اس لباس کو پہنو، یہ حکم تھا مرشد کا. تو ایک حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور فخر العارفین نے اس تاج شریف، اس لباس کو اور اس تاج کو خواجہ نبی رضا سرکار کو عطا فرمایا، عنایت فرمایا تھا. اس کے علاوہ ہمیں ایک واقعہ اور ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کہ یہ تاج شریف عطا کیا جاتا ہے، نہ کہ خود سے لگایا جاتا ہے. تو دیکھیے ایک کتاب ہے ہشت بہشت، یہ ملفوظات خواجگان چشت ہیں. اس میں آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کو آپ پڑھیں گے. کتاب اسرار الاولیاء بھی ہے، اس میں یہ لکھے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے 4 کلہ لائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 4 کلہ یا آپ تاج کہہ لیں یا ٹوپی کہہ لیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان الہی اس طرح ہے کہ پہلے آپ ان تاج کو اپنے سر پر رکھیے اور اس کے بعد میں آپ جسے چاہیں اس کو یہ تاج شریف عطا کریں اور اسے اپنا خلیفہ بنائیں آپ جسے چاہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود سر مبارک پر رکھے اور پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گوشیہ کلہ عنایت کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ تمہارا تاج ہے، تم جسے مرضی جو ہے وہ اسے عطا کرنا. پھر اس کے بعد میں 2 گوشیہ کلہ امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کر کے فرمایا کہ اے عمر، یہ آپ کا کلہ ہے، جسے چاہیں آپ عنایت فرمائیں. اس کے بعد میں 6 گوشیہ کلہ یعنی کہ 3 ترکی کلہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کر کے فرمایا کہ اے عثمان، یہ آپ کا کلہ ہے، آپ جسے چاہیں اس کو عطا کریں. پھر اس کے بعد میں 4 گوشیہ کلہ یا 4 ترکی کلہ امیر المومنین مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی سر مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ اے علی، یہ تمہارا کلہ ہے، تم صوفیہ میں جسے چاہے اس کو یہ عنایت کرنا. اور فرمان الہی یہی تھا کہ 4 گوشیہ کلہ علی کو دینا. تو آپ ہشت بہشت میں اگر اور پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلسلہ چشتیہ کے جو مشائخ ہیں، جب وہ اپنے کسی مرید کو خرقہ خلافت عطا فرماتے تھے تو اسے 4 ترکی کلہ عنایت فرمایا کرتے تھے. 4 ترکی جو تاج شریف ہے یہ عنایت فرمایا کرتے تھے. تو آپ کو معلوم جو ہے چل گیا ہوگا کہ یہ تاج شریف جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں خلیفاؤں کو عنایت فرمائے تھے اور حضور جو خواجگان چشت ہیں انہوں نے اپنے مریدین کو یہ جو قلعہ ہے وہ عنایت فرمایا تھا، اسی طرح سے حضور فخر العارفین نے، حضور نبی رضا سرکار نے اپنے مریدین کو یہ تاج شریف عنایت فرمائے تھے. تو وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ یہ تاج شریف از خود انسان مارکیٹ سے جو ہے ہدیہ کر کے خرید کر نہیں لگا سکتا، بلکہ یہ عطا کیا جاتا ہے پیر و مرشد کی جانب سے. یہ چشتیہ ٹوپی ہے، چشتیہ تاج ہے، یہ قادریہ ٹوپی ہے، قادریہ تاج آپ اسے کہہ لیں یا اسے تاج مولا علی کہہ لیں. یہ مولا علی کا تاج ہے 4 ترکی کلہ، جو آپ نے بعض صوفیہ سے سنا ہوگا کہ یہ تاج مولا علی کا تاج ہے. تو یہ اس تاج کو مولا علی سے نسبت ہے، سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین سے بھی نسبت ہے، حضور فخر العارفین سے بھی نسبت ہے، خواجہ نبی رضا سرکار سے نسبت ہے، خواجہ حسن سرکار سے اس تاج شریف کو نسبت ہے. اور باقی آپ نے سنا ہی تھا کہ حضور فخر العارفین نے فرمایا کہ ہم نے عالم رویا میں دیکھا تھا کہ یہ لباس ملائکہ ہے، یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ فرشتوں کا لباس ہے.
ایک مولانا صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ آخر یہ کون سی جماعت آ گئی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ شریف کو چھوڑ کر اپنے سر پر یہ ٹوپیاں لگائے گھومتے ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا ایک بار سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی سوانح حیات کو پڑھیں، ملفوظات خواجگان چشت کو پڑھیں، آپ کو اس میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ کسی پر جو ہے حسد میں آپ اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اس پر بے بنیادی الزامات آپ لگائیں۔ آپ کو ایک یہ تاج شریف خلاف سنت نظر آ رہا ہے، جو کہ جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خلاف سنت ہو، لیکن آپ کو باقی سنتیں ادا کرتا ہوا صوفی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کاندھے پر کالی کملی کی طرح اس نے ایک جو ہے وہ رومال ڈال رکھا ہے اور زلفیں جو ہے وہ لمبی کر لی ہیں، داڑھی اس کے چہرے پر ہے، تہبند پہنا ہے اور اس کے علاوہ جھبا اس نے پہن رکھا ہے۔ یہ ساری سنتیں صوفی ادا کر رہا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایک چیز جو خلاف سنت نہیں ہے، آپ اس پر خلاف سنت کا ٹیگ لگا کر جو ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط باتیں ہیں۔ آپ حشت بہشت کو پڑھیں، سیرت فخر العارفین کو پڑھیں اور مخزن تصوف کو پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو عنایت فرمایا تھا، سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے اپنے مریدین کو عطا فرمایا تھا، اور سلسلہ جہانگیریہ کے مشائخوں نے اپنے مریدوں کو عطا فرمایا تھا۔ ایک اعتراض اور ہوتا ہے ہمارے سلسلے پر کہ یہ جو صوفی لمبے بال رکھ لیتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ جبکہ سیرت فخر العارفین میں ہے کہ حضور فخر العارفین اپنی زلفوں کو کانوں کی لو تک رکھتے تھے، کانوں کی لو تک رکھتے تھے، تو تم اپنے پیروں کی نافرمانی کر کے کاندھوں تک کیوں بڑھاتے ہو؟ تو اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو بناؤں گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ ہمارے سلسلے میں یہاں تک جو لمبے بال ہیں وہ کیوں رکھے جاتے ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ایک ویڈیو ملے گی۔ میں آپ کو جو ہے